دیکھیے، نصیحت کرتے وقت ہمیں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نصیحت سے انسان دور بھاگتا ہے. نصیحت کبھی کوئی زیادہ پازیٹیو رول نہیں پلے کرتی. ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک ہے سر. لیکن نصیحت انسانی زندگی میں سوائے اس کے کہ دوسرے آدمی کو ہم سے دور کر دے، جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا سوشل میڈیا پر، تو بے شمار نصیحتیں، ہر دوسرا جو اس میں پیج ہے وہ آپ کو نصیحتوں والا مل جائے گا. لیکن یہ ساری نصیحتیں ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاتی. ہم وہیں پر وہیں کے وہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. لیکن اس کی نسبت اگر ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں تو ہم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آدمی کوئی نصیحت کریں یا نہ کریں. آپ فقیر لوگوں سے ملیے، وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے سر. کوئی آدمی ان کے پاس گیا تو یہ کہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی، تم شراب پی کے آئے ہو، تم جوا کھیل کے آئے. معلوم بھی ہوگا اسے، جی سر. تو وہ نظر انداز کر دے گا، گویا اسے معلوم ہی نہیں ہے. وہ صرف اور صرف پرسنل ایگزامپل پیش کرتا. ٹھیک سر. تو وہ پرسنل ایگزامپل اس کے پاس آنے والے پہ اثر انداز ہو جاتی ہے. ٹھیک سر. تو غیر محسوس طریقے پہ انسان بدلنے لگتا ہے. صحیح. ٹھیک سر. یہ ایک بنیادی چیز ہے اس میں. صحیح سر. اب ہم پاکستانی ماں باپ سر. ہر 2 منٹ کے بعد ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو. جی سر. ان پہ اثر نہیں کرتی. لیکن اگر جو میں انہیں بنانا چاہتا ہوں ان کے سامنے خود وہ بن کے دکھا دوں، جی سر. بچے وہی اٹھائیں گے. اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ جھوٹ نہ بولے ٹھیک سر. تو مجھے سچائی اختیار کرنی ہوگی، جھوٹ چھوڑنا ہوگا. ٹھیک سر. بچے از خود سچائی کی طرف چلے جائیں گے. ٹھیک سر. میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہوں، تو بجائے ان کو نماز کی نصیحت کروں میں نماز پڑھتا رہوں. آپ دیکھیں گے آپ کی انگلی پکڑ کے جی سر. بچہ مسجد میں جانا شروع کر دے گا ٹھیک اور سر. بڑا پکا نمازی ہو جائے گا. تو پرسنل ایگزامپل زیادہ اچھی ہے ٹھیک سر. بنسبت نصیحت کے.